باقی اس کی مہربانی۔ بے شک۔ جانے سے پہلے سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رفیع صاحب کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے، کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا سنتے ہیں آج بھی ان کو؟ رفیع صاحب ایک انسان نہیں تھے، رفیع صاحب ایک گلوکار نہیں تھے، رفیع صاحب اپنے آپ میں ایک دور تھے، رفیع صاحب ایک فرشتہ صفت انسان تھے، جی جو جس کا مقصد اس دنیا میں آنے کا صرف واحد ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کو خوش کرنا، ان کا دل بہلانا۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، وہ آسمانی آواز لگتی تھی جی کہ یہ روح کی گہرائیوں سے گاتے تھے، اور ان کی آواز سامعین کے دل و دماغ پہ بس جاتی تھی، لوگ دم بخود ہو جاتے تھے وہ آواز سن کے۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے کئی پنجابی فلموں میں ان کے گانے گائے ہیں، جی کئی بار میں ان سے ملا بھی ہوں، اور بہت آہستہ بات کرتے تھے، یعنی آپ کو اپنے کانوں پہ زور دینا پڑتا تھا کہ رفیع صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اچھا کیسے ہیں آپ، والد صاحب کیسے ہیں، میرا سلام کہیے گا، کیسا لگا گانا آپ کو، اچھا اچھا، آہستہ بات کرتے تھے۔ اور جب مائک آن ہوتا تھا تو وہ جو ایک خدا داد صلاحیت تھی ان کے گلے میں، اور جب وہ گاتے تھے تو وہی گاتے تھے، ہر سننے والا جو ہے وہ دم بخود ہو جاتا تھا۔ میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ فرشتہ صفت انسان تھے، کبھی انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کسی غریب پروڈیوسر کو انہوں نے واپس نہیں کیا، جس نے جو دیا لے لیا۔ جی آواز کے وہ بادشاہ تھے اور طبیعت کے وہ فقیر تھے، وہ فقیر بادشاہ تھے۔ تو ایسا گلوکار، ایسا با کردار شخص، ایسا نمازی، ایسا پرہیزگار انسان تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت کم آئے ہوں گے، اور جو وہ اپنی جگہ بنا گئے، وہ جو دلوں میں گھر کر گئے، اور 31 جولائی 1980 کو انہوں نے دنیا کو خیر آباد کر دیا، وہ کبھی جو ہے وہ تو تا قیامت تا زندگی پوری نہیں